نحمده ونصلي على رسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سوال اعتکاف کے سلسلے میں کسی صاحب نے کیا ہے کہ دوران اعتکاف اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں سے زیادہ سے زیادہ کس طرح مستفیض ہو سکتے ہیں، کوئی خاص عمل فرما دیں. اصل میں شاید میں اس سوال کے لیے مناسب آدمی نہیں، کیونکہ میرے نزدیک ایک بات بڑی کلیئر ہے، میں اپنے ذہن میں بہت کلیئر ہوں ایک بات کے بارے میں کہ جب تک ہم حقوق العباد صحیح طریقے سے ادا نہ کر دیں، حقوق اللہ کبھی ادا ہو ہی نہیں سکتے. ہمارے معاشرے میں چونکہ حقوق اللہ پر زیادہ زور دیا جاتا رہا ہے، somehow or the other اسلام کے بارے میں ایک امپریشن یہ پیدا ہو گیا کہ شاید اسلام کچھ عبادات کا مجموعہ ہے، اور اگر ان عبادات کو کر لیا جائے تو ہماری مغفرت بھی ہو جائے گی، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. یہی تاثر آہستہ آہستہ چلتے چلتے وقت اور حالات کی کمپلشنز کے تحت ہمیں اس جگہ لے آیا ہے جہاں ہم میں سے اکثریت نے یہ سمجھا کہ ہماری تمام مسائل اور مشکلات کا حل اور ہماری آخرت میں مغفرت اور آخرت میں جنت کا حصول وہ شاید منسلک ہے وظائف سے اور تسبیحات سے. جس طرح دنیاوی زندگی میں ہم شارٹ کٹس کی تلاش میں رہتے ہیں، ہم نے مذہب میں بھی ایک شارٹ کٹ یہ ڈھونڈا کہ ایسی نمازوں کی تلاش کی جائے جس میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہو، تو بجائے 1000 نماز پڑھنے کے ایک ہی نماز پڑھ کے ہم 1000 نماز کا ثواب کما کے جنت حاصل کر جائیں اللہ سے. لیکن ہمارے ذہن سے ایک چیز محو ہو گئی، وہ یہ کہ اگر کہیں ہم نے اللہ کے بندوں کو ناراض کیا تو پھر ہماری عبادات ہماری مغفرت اور جنت کے حصول میں کام نہیں آئیں گی. یہ ہمارے ذہن سے محو رہتا ہے. اسی لیے میں نے کسی نشست میں ایک گزارش کی تھی اور اس خوف کے ساتھ کی تھی، اس بات کی مخالفت شاید بہت سے اطراف سے ہونی شروع ہو جائے گی کہ اچھی آخرت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھی دنیا بنا لیں. اپنی دنیا کو اگر ہم بہتر کر لیں تو آخرت خود بخود بہتر ہو جائے گی. اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ دنیا کی زندگی بے وقت اور بے قیمت نہیں ہے، بلکہ یہ اس لحاظ سے آخرت کی دنیا سے زیادہ ویلیویبل ہے، اس سے زیادہ اہم ہے کہ جو کچھ ہم یہاں بو جائیں گے اس کی فصل ہم آخرت میں کاٹیں گے. تو یوں میں یہ عرض ہمیشہ کرتا ہوں کہ یہ دنیا زیادہ اہم ہے بنسبت آخرت کے. یہ بنیاد فراہم کر دے گی ہماری آخرت کے لیے. اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے
آخرت میں جنت نصیب ہو، اللہ کی خوشنودی نصیب ہو جائے، تو اس کے لیے مجھے یہی محنت کرنا ہوگی۔ اب اگر اعتکاف میں بیٹھتا ہوں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ میں اپنے پڑوسی کو ناراض کیے ہوئے ہوں، اپنے پڑوسی کی کسی بھی بات کو، اس کی کسی خطا کو، اس کی کسی ایکسس کو برداشت ہی نہیں کر پا رہا، اور اس سے میرا جھگڑا رہتا ہے، یا میری حرکتوں سے میرا پڑوسی تنگ ہے، تو میں کیسے یہ توقع رکھوں گا کہ مجھے اعتکاف میں رحمتوں سے واسطہ پڑ جائے؟ اگر میں خوشحال ہوں، چلیے خوشحال نہ بھی صحیح، کم سے کم 2 وقت روٹی ضرور کھاتا ہوں، تو میرا کوئی بھائی، میرا کوئی دوست، میرا کوئی پڑوسی مشکلات کا شکار ہے، میں اس کی مدد کو والنٹیرلی نہیں پہنچتا، تو میں اعتکاف میں بیٹھ کر جو رحمتوں کی بارش ہے اس سے فائدہ کیسے حاصل کروں گا؟ جب کوئی، یہ ٹریننگ کی بات میں کر رہا ہوں کہ تصوف میں، کیونکہ آپ لوگ تو سبھی تصوف کے شائدائی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ سب کی منزل یہی ہے کہ ہم بڑے اعلیٰ درجے پر ولایت کے فائز ہو جائیں، تو میں یوں آپ کو بات کرتا ہوں، حالانکہ اس سے ولایت سے میرا تو کوئی واسطہ نہیں ہے، تصوف وغیرہ جانتا نہیں میں کچھ۔ تو اس کی جو ٹریننگ ہوتی ہے، تو اس میں ہونے والا کوئی بھی نقصان در حقیقت نقصان نہیں ہوتا، وہ فائدہ ہے۔ فائدہ یوں کہ جب ہمارا نقصان ہوتا ہے تو ہم اسے بغیر اف کیے برداشت کرنا سیکھتے ہیں، اس نقصان کو من جانب اللہ سمجھ کے نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں ہمارے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ جب صبر ہمارے اندر پیدا ہوا تو ہمارا اجر اللہ کے پاس ہو گیا، پھر اللہ ہمارے ساتھ ہو گیا، تو یوں ہمارا ہر نقصان در حقیقت فائدہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لیا جائے، اور جو فقیر ہونے والے نقصان کو خندہ پیشانی سے برداشت نہیں کر سکتا، وہ فقیر ہے ہی نہیں، وہ پھر حریص ہے۔ ہم کسی شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کا سلوک کرتے ہیں، کسی کو ہم لک آفٹر کرتے ہیں، وہ اس کے جواب میں ہمارے ساتھ دشمنی کا سلوک کرتا ہے، تو اگر ہم نے اپنے آپ کو دل میں یہ سمجھا لیا کہ میں نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا تھا وہ اس کے لیے تو نہیں تھا، یہ تو میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے کیا تھا، کہ میرے رب کا حکم یوں ہی ہے کہ اس کے کسی بندے کو تکلیف میں دیکھ کے اس کی مدد کو پہنچا جائے، تو میری اس نیکی کے جواب میں اگر اس شخص نے میرے ساتھ دشمنی کی ہے، تو میرے اس اچھے سلوک کا اس کی دشمنی سے کیا تعلق؟ فقیر یوں بھی سمجھتا ہے کہ اس آدمی بیچارے کا کیا قصور ہے، کچھ بھی نہیں، اس کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ وہ دشمنی کرے، تو اس کا کیا قصور؟ بالکل اسی طرح کہ اگر سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے ایک سانپ کو اٹھا کے اگر کسی درویش نے اپنے سینے سے لگا لیا، اپنے کرتے میں رکھ کے، اور جب اسے اس فقیر کے سینے کی گرمی پہنچی
تو سانپ ہوش میں آیا اور پہلا کام اس نے یہ کیا کہ ان کو ڈس لیا. تو ان درویش کے مریدوں نے کہا کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں, پھر آپ اس کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں, یہ آپ کو ڈس رہا ہے, آپ سینے سے لگاتے ہیں. تو جواب آیا کہ بھائی اس کے شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے, تو وہ تو اپنے طریقے سے میرا شکریہ ادا کر رہا ہے. تو اگر ہم نے دوسرے شخص کی دشمنی اور اس کی منہ زوری اور اس کی الزام تراشی کو یہ سمجھ کے ہنس کے برداشت کر لیا, تو نہ ہمارے دل میں میل آیا کسی کے لیے, نہ ہمارے نفس نے ہمیں اس بات پر مجبور کیا کہ ہم اس آدمی کے ساتھ بھلائی کا سلوک نہ کریں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے. تو یوں اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو گئی, اور اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ کو اپنا مقروض بھی کر لیا, کیونکہ یہ قرض ہم نے رب کو دیا اور وہ اپنا قرض بہترین طریقے سے ادا کرنے والا ہے, سب میں بہترین. ایک آدمی کے ساتھ اگر میں نے توقع وابستہ کی کہ میرے اس کے تعلقات ہیں اور میں نے اسے ایک چھوٹا سا کام کہا ہے, تو یہ فوراً کر دے گا کیونکہ تعلقات بڑے گہرے ہیں اور میں صبح شام اس کے کام کرتا رہتا ہوں. وہ کسی وجہ سے اس نے کام نہیں کیا, تو بجائے گلہ شکوہ کرنے کے اگر میں یوں سمجھ لیتا ہوں کہ اسے وقت نہیں ملا ہوگا بیچارے کو, یا پھر یوں ہے کہ شاید اس نے یہ سمجھا ہو کہ میرا کام اس لائق نہیں ہے کہ اس پر وقت ضائع کرے, تو کیا ہوا, تو میں ہنس کے ٹال گیا. تو یوں میں گلے شکووں سے بچ گیا. گلے شکوے, شکایت کرنے کی عادت نہ رب کو پسند ہے نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور فقیر ہمیشہ گلے شکووں اور شکایتوں سے دور رہتا ہے. فقیر کی جو ڈوز ہیں جو اسے کرنے چاہیے کام, ان میں ایک یہ ہے کہ فقیر کبھی مدعی نہیں بنتا. یہ مختصر لفظوں میں جو فقیر کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے, اس کا ایک پوائنٹ آپ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ فقیر کے کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ لکھا ہے کہ فقیر کبھی مدعی نہیں بنتا. جب ہم شکایت کرتے ہیں, شکوہ کرتے ہیں یا گلہ کرتے ہیں تو ہم مدعی بن جاتے ہیں. تو یہ فقیر کے کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ہے. تو اگر ہم ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آبزرو نہیں کرتے, اس کی پابندی نہیں کرتے, اسے پورا نہیں کرتے, تو ہم نیکی کے اس مقام پر کیسے پہنچیں گے جہاں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے, اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. تو ایک طرف تو ہم نے ان چیزوں کی خلاف ورزی کی جو اللہ کو بہت پسند ہیں, اور دوسری طرف ہم نے یہ توقع رکھی کہ ہماری عبادات کا صلہ ہمیں بہت اچھا مل جائے گا رب سے, کہ اس کی خاص رحمتیں ہم پہ نازل ہوں گی. تو وہ تو پھر ممکن نہیں ہوگا. اس کا ثواب تو حاصل ہوگا ہمیں, لیکن اس کی رحمتیں حاصل نہیں ہوتی. رحمتیں صرف انہی لوگوں کے لیے مخصوص ہیں اس کی. بلکہ قرآن کی ایک صورت بھی ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے مال کے نقصان سے, اولاد کے نقصان سے انہیں آزماتے ہیں, نقصانات سے. وہ اللہ کے بندے جو ان نقصانات کے جواب میں ان اللہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں, تو اے حبیب انہیں خوشخبری دے دیجئے
اللہ کی رحمتوں کی اور خاص رحمتوں کی. یہ آیت ہے قرآن کی. اس کا ترجمہ میں نے اپنے الفاظ میں آپ کو بتایا. لفظی ترجمہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے. اب آپ اس میں دیکھیے کہ یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ نقصان جب ہوتا ہے اور ہم اس پہ صبر کرتے ہیں تو در حقیقت وہ نقصان نہیں ہوتا، وہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر میرا مالی نقصان ہو کے مجھے اللہ کی خاص رحمتیں مل جائیں اس کے جواب میں، تو یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ فائدے کا. اس کا فیصلہ کوئی بھی کر سکتا ہے. تو یہ توقع رکھنے سے پہلے کہ اعتکاف میں برسنے والی رحمتوں سے ہم کس طریقے سے مستفیض ہو جائیں، اور چونکہ سوال یہ ہے کہ کوئی خاص عمل بتا دیا جائے، تو یہ خاص عمل تو میں نے بتا دیا کہ صاحب اعتکاف میں بیٹھنے کی تیاری پورا سال کیجیے. آپ عید کے روز سے شروع ہو کے اگلے سال آنے والے اعتکاف کی شام تک آپ یہ عمل کرتے رہیے. اعتکاف میں بیٹھیے، انشاءاللہ اللہ کی بڑی خاص رحمتیں نازل ہوں گی آپ پر. یہ خاص عمل تو یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے لیے بہت مہربان ہو جائیے، بہت ٹالرنٹ ہو جائیے. درگزر اور اسے پورا سال عمل کر لیجئے. یہ عمل ہے خاص عمل، اعتکاف میں رحمتیں سمیٹنے کا. دوسرا سوال، جہنم سے آزادی والے عشرے سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ بات پھر وہیں آتی ہے کہ ہمارا تمام تو زور انہی قصوں میں رہتا ہے کہ کون سا وظیفہ پڑھا جائے کہ ہمیں دست غیب حاصل ہو جائے، کون سا وظیفہ پڑھا جائے کہ ہمیں جنت کا اعلیٰ ترین مقام عطا ہو جائے، کون سا وظیفہ پڑھیں تو ہم صاحب امر ہو جائیں. اب یہ جہنم سے آزادی کا نسخہ تو میں پہلے ہی عرض کر رہا ہوں. جہنم سے آزادی کا آسان نسخہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کر لیجئے، کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے. تو اللہ کو راضی تو ہم اسی صورت میں کر پائیں گے، اللہ کی خوشنودی اسی صورت میں حاصل ہوگی جب اللہ کی سنتوں پر عمل شروع کر دیں. اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا معاف فرمانے والا ہے، یہ اس کی سنت ہے. ہم اپنے بھائیوں کو معاف کر دیں، بڑے سے بڑے قصور پہ معاف کر دیں، یہ سنت میں عمل ہو گیا. اللہ درگزر کرنے والا ہے، وہ اف سے کام لیتا ہے، تو ہم درگزر سے کام لے لیں، یہ اس کی سنت پر عمل ہو گیا. اللہ کائنات میں سب سے بڑا سخی ہے، کیونکہ اس کی جو صفت ہے رحمان، یہ صرف اسی کی صفت ہو سکتی ہے جو انسان کی تخلیق ہوئی اور اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی. تو اس نسبت سے اللہ کے ایٹریبیوٹس جو ہیں اس کا ایک ہلکا سا عکس تمام لوگوں میں انسان میں آ گیا، لیکن اس کے ایٹریبیوٹس میں سے یہ ایٹریبیوٹ جو ہے یہ صرف اسی تک محدود ہے، رحمان ہونا. اسی لیے دو ایٹریبیوٹس اکٹھے بیان کیے گئے ہیں، رحمان اور رحیم. لغت کے لحاظ سے دونوں ہم معنی ہیں، ان دونوں الفاظ کے معنی ایک ہی ہیں.
لغت کے لحاظ سے، لیکن اصطلاحی لحاظ سے دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اللہ اس جہان میں رحمان ہے، وہ بغیر کسی تفریق کے اپنے تمام بندوں کو عطا فرماتا ہے، اس کی رحمتیں اپنے تمام بندوں پہ یکساں ہوتی ہیں، بغیر دیکھے دیتا ہے کہ کون اس کا منکر ہے، کون مشرک ہے، کون بلیور ہے اور کون نان بلیور ہے، وہ سب کو عطا فرماتا ہے رزق اور تمام کی حاجت روائی فرماتا ہے۔ تو چونکہ وہ بغیر کسی تفریق کے، بغیر یہ دیکھے کہ کون کیا ہے، وہ عطا کرتا ہے، تو وہ رحمان ہے۔ رحمان ہونا اسی کو سزاوار ہے، لیکن آخرت میں وہ رحیم ہوگا، وہاں وہ ہر آدمی کا اعمال نامہ ناپ تول کر اس کے مطابق اپنی رحمتوں کی بارش کرے گا۔ تو سخاوت بھی اسی کی ایٹریبیوٹ ہے۔ ہم اگر اپنے دوستوں اور دشمنوں کے لیے، اور خاص طور پہ دشمنوں اور مخالفین کے لیے، اگر اپنا ہاتھ کھلا رکھیں، جو رزق ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، اگر اس کا ایک بڑا حصہ ہم اللہ کے بندوں کے لیے بڑے کھلے ہاتھ سے کھول دیں، یہ اللہ کی اس سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اب ہمارے یہاں بعض کا ایک سوال اٹھتا ہے، کبھی نفس ہمارا منہ زور ہوتا ہے تو ہمیں یہ سجھانے لگتا ہے کہ صاحب یہ آدمی جو آیا یہ تو حقدار نہیں ہے، تو اس کو کیوں دیا جائے؟ وہاں اگر ہم اپنے نفس کو ایک بات سمجھا دیں کہ وہ رب جس کا میں بندہ ہوں، اس نے تو مجھے دیتے وقت کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میں اس کا حقدار ہوں یا نہیں ہوں، کبھی اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں صبح سے شام تک اس کی کتنی نافرمانبرداری کرتا ہوں، اس کے احکامات کو ڈیفائی کرتا ہوں، یہ تو اس نے کبھی نہیں دیکھا۔ میری تمام ضرورتیں وہ پوری کرتا ہے، میری حاجت روائی کرتا ہے وہ، جبکہ سب کچھ اس کا ہے، وہ اس کا مالک ہے، تو اپنی چیز میں سے وہ مجھے عطا کرتا ہے، اپنے خزانوں میں سے مجھے عطا کرتا ہے۔ لیکن میں جس کے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں، میں اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے دوسرے کو دیتے وقت یہ دیکھتا ہوں، 1000 مرتبہ سوچتا ہوں کہ یہ حقدار ہے یا نہیں، تو مجھے کیا حق ہے کہ میں کبھی اس کھوج میں پڑوں کہ وقت حقدار ہے یا نہیں، جبکہ میرا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو سب اللہ کا عطا کردہ ہے۔ جو کچھ میرے پاس ہے، میں سے ہر آدمی کے پاس جو کچھ ہے وہ عطا کردہ ہے رب کا، ہماری ملکیت نہیں ہے وہ۔ تو ہم دیے میں سے دیتے وقت یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حقدار ہے یا نہیں۔ تو اللہ کی صفات کی سنت پہ عمل کر لیا جائے اگر، تو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی، تو جہنم تو خود ہم پر حرام ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ایک اشرا جو جہنم سے رہائی کا ہے، اگر سال بھر میں الٹی حرکتیں کرتا رہا اور اس ایک ہفتے میں آ کے میں نے کسی صاحب علم سے پوچھ لیا کہ مجھے کوئی عمل بتا دیں کہ میں جہنم سے رہائی کیسے پا جاؤں، تو بھائی جب حساب کتاب ہوگا تو میرے تو سارے ہی اعمال تولے جائیں گے۔ یہ جب ہم ذکر اذکار، عمل اور وظائف کی بات کرتے ہیں اور دل میں ہم بہت کنونسڈ ہوتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، یہ ذکر کرنے سے یہ ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، ہم ایک بڑی اہم بات بھول جاتے ہیں۔ شہید
کا رتبہ بہت بلند ہے، اتنا بلند کہ رب نے اس کا ذکر اپنی کتاب میں کیا، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو رب نے زندہ قرار دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ اپنے رب کا فراہم کردہ رزق کھاتے ہیں جس کا تمہیں ادراک نہیں۔ اس کے بعد یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ شہید کا کوئی حساب کتاب ہوئے بغیر وہ سیدھا جنت میں بھیج دیا جائے گا، لیکن ایک جگہ شہید بھی جنت میں جا نہیں سکتا تاوقت کہ اگر اس نے کسی کا قرض ادا کرنا ہے تو وہ قرض ادا نہ کر دے۔ تو اگر ہم اسی کو ایک مثال بنا لیں اور ہم یہ سوچ لیں کہ اگر شہید جس کا مقام اتنا بلند ہے کہ وہ اس کا قرآن میں ذکر آیا ہے، اس کا راستہ اگر جنت کا کوئی چیز روک رہی ہے تو نہ تو یہ کہ اس نے فلاں وظیفہ نہیں پڑھا، نہ تو یہ کہ اس نے فلاں عمل نہیں کیا، وہاں تو صرف ایک ہی چیز اس کا راستہ روکتی ہے کہ اس نے قرض ادا نہیں کیا۔ تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، تو مجھے کس بات پر زور دینا چاہیے؟ میں اس سے یہ قطعی طور پر سجیسٹ نہیں کر رہا، نہ یہ میرا مطلب ہے کہ ہم عبادات سے منہ موڑیں۔ عبادات تو ٹریننگ کا حصہ ہے، وہ ہمیں ٹرین کریں گی حقوق العباد کو صحیح طریقے پر ادا کرنے میں۔ تو فرض عبادات ضرور ہم کریں، میں تو صرف ذکر اذکار اور وظائف کی بات کر رہا ہوں، اور یہ جو ہم اس کھوج میں پڑ گئے ہیں کہ کچھ مخصوص ایام میں مخصوص عبادات کر لی جائیں تو ہمیں جہنم سے رہائی مل جائے گی۔ بھائیو، یہ جب حساب کتاب ہوگا تو کم از کم میں اپنے بارے میں تو کہتا ہوں کہ میرے نامہ اعمال میں تو گناہوں کی سیاہی اس طرح سے ہے، اتنے زیادہ گناہ ہیں کہ وہ یوں لگتا ہے کسی نے گناہوں کی سیاہی کو برش سے میرے نامہ اعمال پہ پھیر دیا ہے، تو وہ سب سیاہ ہوا ہے۔ تو یہ جب تولا جائے گا تو نیکی تو میری کوئی ہے نہیں، بدقسمتی سے میں اتنی عمر اس دنیا میں گزار چلا، مجھ سے نیکی کا کوئی کام ہو ہی نہیں سکا۔ میں تو اتنا نہیں کر سکا کہ آپ لوگوں سے کبھی مسکرا کے بات کر لوں، جو سب سے سستا اور آسان صدقہ ہے۔ میں تو کبھی آپ لوگوں سے حسن اخلاق سے بات ہی نہیں کر پایا جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میں ایک ہفتہ بیٹھ کے یہاں جہنم سے رہائی کا کوئی عمل کر لوں گا تو وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ وہ تو گناہوں کا جو پلڑا ہے میرا، وہ تو زمین پر ہی ٹکا رہے گا، اور نیکی والا پلڑا آسمان کو چھو رہا ہوگا، وزن ہی کچھ نہیں ہے۔ تو ایک ہفتے کے کیے ہوئے عمل میرے کیا بگاڑ لیں گے وہاں؟ تو یہ تو ایک مسلسل عمل ہے، پرپیچول ایکشن ہے، اور وہ یہی ہے کہ فرض عبادات ہم کریں، زور ہم حقوق العباد کی ادائیگی پر دیں، پھر اللہ سے ہم اس کی خوشنودی اور اس کی خاص رحمتوں کا سوال کریں، تو امید ہے کہ اللہ انہی حقوق العباد کی ادائیگی کے صدقے میں ہم پر رحم فرما لے گا، اور ہمارے حقوق اللہ جو ہم سے ادا نہ ہو سکے ہوں وہ معاف فرما دے گا۔ یہ اس کا وعدہ بھی ہے کہ حقوق اللہ تو میں معاف کر دوں گا، لیکن حقوق العباد نہیں معاف کروں گا۔ تو اس کی رحمت سے پوری امید ہے کہ جو کوتاہیاں ہیں حقوق اللہ کی ادائیگی میں وہ انہیں معاف کر دے گا۔
مجھے تو یہی ایک عمل معلوم ہے کہ میں نے دونوں سوالات کے جواب میں وہی عمل عرض کر دیا. اگر اس سے آپ سمجھتے ہوں کہ اس میں کوئی سچائی ہے اس بات میں تو اس پہ عمل کر دیکھیے اور ہماری دنیاوی زندگی آسان ہو جائے گی فوری طور پہ. تو اس عمل کی سچائی کی گواہی مل جائے گی آپ کو. اگر اس سلسلے میں مزید کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں. حقوق العباد کے حوالے سے جی جو حج پہ لوگ جاتے ہیں اور ایک خطیر رقم اس پہ خرچ ہوتی ہے، تو اس مہنگائی کے دور میں اور ان حالات میں اگر یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ یہ رقم غربا میں یا محتاجوں میں تقسیم کر دیں؟ یہاں ایک بڑا باریک سا فرق آئے گا. حج فرض عبادت ہے ان تمام لوگوں پر جن میں اس کی استطاعت ہے. خیرات نفلی عبادت ہے. تو نفلی عبادت کے لیے ہم فرض عبادت کو قربان نہیں کر سکتے. اس لیے فرض پہلے ادا کیا جائے گا، واجب عبادت اس کے بعد، اور نفلی عبادت سب کے بعد آئے گی. شاہ صاحب، حج جو ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے، لیکن اس کے بعد جو لوگ بے شمار حج کرتے ہیں تو وہ کیا وہ نفلی حج ہوتے ہیں یا وہ فرض حج میں ان کا شمار ہوتا ہے؟ ہم پر نمازیں 5 فرض کی گئی ہیں. جو آدمی تہجد پڑھتا ہے وہ اللہ کا بڑا قریبی آدمی ہوتا ہے. جو آدمی اشراق پڑھتا ہے وہ اور بھی قریب ہوتا ہے. جو اللہ کو ہر وقت دل میں یاد کرتا ہے وہ بہت ہی قریب ہوتا ہے اس کے. تو حج ایک فرض ہے. اگر اللہ نے کسی کو یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ ایک سے زائد حج کر لے تو بہت پسندیدہ بندہ ہوگا. شاہ صاحب، ابھی اپنے شہید کے بارے میں ذکر کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی سخت کنڈیشن ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، شہید ہوں، ان کو شہید کہا جاتا ہے. لیکن آج کل کے دور میں تو ہر بندہ جو کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، مثلا یہ ابھی ہوٹل کا جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، حادثہ ہوا ہے، اس میں 60 کے قریب آدمی ہلاک ہوئے ہیں، کیا ان کو بھی شہید کہا جائے گا؟ دیکھیے، اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ کون کون آدمی شہادت کے درجے پہ آئے گا. سو مچ سو کہ وہ آدمی جو آگ میں جل مرا، جو پانی میں ڈوب کے مرا، وہ بھی شہید ہے. یہ اور بات ہے کہ شہادت کے درجے ہیں. اعلیٰ ترین درجہ اسی شہید کا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہوا. تو قرآن میں ذکر بھی اسی شہید کا ہے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہوا شہید ہوا.